السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کرلش ارحان کا دوسرا ٹریلر اپنی کہانی میں ایسی گہرائی لے کر آیا ہے کہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والی قسط میں شیطانی منصوبے، خونریز حملے، جان لیوا گھاتیں، تباکن جنگ، سیاست اور دھوکے بازی سب کے سب اپنے عروج پر ہوں گے۔ ٹریلر کی شروعات ہی ارحان بے کے اس اعلان سے ہوتی ہے جس نے پوری صورتحال بدل کر رکھ دی ہے۔ آرموڈیٹ قلعے میں خفیہ نائٹس کی موجودگی، یعنی وہی تنظیم جو پچھلے کچھ عرصے سے اندھیرے میں وار کرتی رہی ہے، جس کی صفاقی اس دوسرے ٹریلر میں بھی دکھائی گئی ہے۔ معصوم لوگوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا ہے، عورتیں زمین پر پڑی ہیں اور مردوں کو نیزوں میں پرویا ہوا ہے۔ کیا دردناک مناظر ہے! لیکن ناظرین، آخرکار یہ پراسرار شیطانی تنظیم اپنے خفیہ ٹھکانے سے بے نقاب ہونے لگی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ارحان بے، فلاویوس اور بازنطینی سیاست ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ فلاویوس جب یہ کہتا ہے کہ جب خفیہ نائٹس کا صفایا ہو جائے گا تو جنگ وہیں سے شروع ہوگی جہاں رکی تھی، تو یہ جملہ پوری کہانی پر ایک نیا سوال کھڑا کرتا ہے۔ کیا فلاویوس واقعی ارحان بے کا ساتھ دے رہا ہے، یا یہ اس کے دوہرے کھیل کا نیا چہرہ ہے؟ یہی نہیں بلکہ کارا خلیل کے ساتھ خیمے میں ارحان بے کی گفتگو نے ایک نئی جنگ کا اعلان بھی کر دیا ہے، آرموڈیلس قلعے کو قبر بنا دینے کا اعلان۔ لیکن ناظرین، یہاں سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگتا ہے جب ارحان بے اور ان کے بہادر ساتھی قلعے میں پہنچ کر اسے بالکل سنسان، خاموش، خالی اور غیر آباد دیکھتے ہیں۔ دشمن نے اس خالی قلعے سے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ کیا یہ خالی قلعہ اگلی تباہی کی اطلاع ہے، یا یہ ایک ایسا جان لیوا جال ہے جس کا اندازہ ارحان بے کو بھی دیر سے ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ساروز اور نئے آنے والے ٹیمپلر کمانڈر ہیکٹر کا اتحاد بازنطینی سیاست میں ایک نئے طوفان کا پیشخیمہ بن رہا ہے۔ یہ وہ اتحاد ہے جو نہ صرف ارحان بے بلکہ پورے ترک سرزمین کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ ناظرین، اس ٹریلر کا سب سے زہریلا اور سب سے خطرناک سین ہے ڈیفنی کا چرچ میں عبادت کرنے کا بہانہ کرتے ہوئے اپنے کالے چوغے والے جاسوس شخص کو یہ بتانا کہ ہیکٹر کو بتا دو کہ میں کائی قبیلے میں گھس گئی ہوں۔ یعنی اب کائی قبیلہ پہلی بار کسی ایسی جاسوسہ کے گھیرے میں ہے جو نہ صرف شاہنشاہ اندرونیکوس کے نام پر کام کر رہی تھی بلکہ اب خفیہ نائٹس کے لیے بھی معلومات اکٹھی کرے گی۔ ناظرین، یہ وہی ڈیفنی ہے جو اگلے ہی لمحے ارحان بے کے بیٹوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ ان مناظر کو دیکھ کر ثابت ہو گیا ہے کہ ڈیفنی صوفیہ سی بھی بہت زیادہ تیز، چالاک، وحشی اور شیطانی صفت دشمن ہے۔ لیکن ناظرین، بڑے تو ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ تلخ تجربات اور وقت کے نشیب و فراز نے انہیں بہت کچھ سکھایا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اپنے خاندان کا سربراہ بھی ہو تو وہ کوسوں دور سے خطرے کو پہلے سے بانپ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملعون خاتون کی آنکھیں ڈیفنی کے بظاہر معصوم نظر آنے والے چہرے کے پیچھے چپے زہر اور نخوست کو فوراً پہچان چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ببانگے دہل وہ نیلوفر خاتون کو حکم دیتی ہے کہ یہ لڑکی میرے پوتوں سے دور رہے گی اور آئندہ ان سے بات نہیں کرے گی۔ اس لیے کبھی امکان یہی ہے کہ ملعون خاتون ہی وہ پہلی شخصیت ہوں گی جو ڈیفنی کا پیچھا کرے گی اور اس جاسوسی کے جال کو پھاڑیں گی۔ دوسری طرف عبدالرحمن، یگت اور فلاویوس جنگل میں دشمنوں کو چیرتے نظر آئے ہیں، مگر اصل جھٹکا اس وقت لگتا ہے جب ارحان بے جنگل میں داخل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لوگوں کی لاشیں خون میں لت پت نیزوں پر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ صرف قتل نہیں، پیغام ہے، نفرت کا پیغام، اعلان جنگ کا پیغام، اور ارحان بے بھی خاموش کہاں رہ سکتا تھا۔ اسی لیے وہ دھاڑ کر کہتا ہے کہ ہم پر رحم نہ کرنے والوں پر رحم ہرگز مت کرنا۔ اور ناظرین، جس انداز میں اور جس غصے میں ارحان بے اپنے جنبازوں کے ہمراہ گھوڑے دوڑاتے نظر آئے ہیں تو ثابت ہے کہ وہ اس کا بڑا زبردست انتقام ضرور لے گا۔ لیکن دوسری طرف کہانی جذباتی میدان میں بھی آگ لاتی ہے۔ سوگوت کے گلیوں میں فاطمہ خاتون اور فلاویوس کا آمنے سامنے آ جانا، دونوں کی نظر کا ایک دوسرے میں کھو جانا، اور فلاویوس کا وہ سوال، کیا تم واقعی اس سے شادی کرو گی؟ یہ مکالمہ صرف محبت نہیں بلکہ آنے والے بڑے دھماکے کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ جس فلاویوس کو ہم کائیوں کا جانی دشمن سمجھ رہے تھے وہ اب خود اپنے دل کا قیدی بنتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلیمہ کا بھی غصے سے انکار کرنا اور کہنا
کہ میں شادی نہیں کروں گی ثابت کرتا ہے کہ قبیلے کے اندر بھی ایک نئی آگ جنم لے چکی ہے، اور درسن کا ان سے عجیب انداز میں مکالمہ آنے والی قسط میں کائی قبیلے کے اندر ماحول کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ناظرین، ٹریلر کے آخری لمحات آنے والی قسط کے سب سے بڑے راز لیے بیٹھے ہیں، اس لیے ناظرین ٹریلر کو دیکھ کر ذہن میں آنے والا سب سے پہلا خوفناک سوال یہ ہے کہ کیا اورحان بے کی سپاہیوں کی شہادت کے بعد اب جنگ کھل کر شروع ہونے والی ہے؟ دوسرا سوال، کیا یہ سب کچھ خفیہ نائٹس کی بڑی سازش ہے یا پھر ہیکٹر کا نیا وار؟ اور تیسرا اور سب سے اہم سوال، کیا فلاویوس اس بار ہمیشہ کے لیے عثمان بے کا ساتھی بنے گا؟ کیا فاطمہ کی محبت اس سے عثمانیوں کے قریب لے آئے گی؟ اورحان بے کا شاہنشاہ بے کے ساتھ گفتگو کے دوران سخت لہجے میں کہنا کہ یہ دشمن کا جال ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن اب سامنے سے نہیں چاروں طرف سے حملہ کرنے والا ہے۔ ٹریلر کے آخری لمحے میں اورحان بے کا وہ اعلان، اس ظلم کا بدلہ لیے بغیر میں نہیں مروں گا، یہ صرف مکالمہ نہیں، یہ اعلان جہاد ہے۔ آنے والی قسط میں نہ صرف کائی قبیلے پر ایک بڑا داخلی بحران آنے والا ہے، بلکہ جنگل میں لٹکے ہوئے لوگوں کی شہادت ایک بڑی خونریزی کی طرف اشارہ ہے۔ ٹیمپلر کمانڈر ہیکٹر نے آتے ہی ساروس کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی اب 3 طرفہ ہوگی، اندر جاسوس، باہر ٹیمپلر اور پیچھے بازنطینی یا منگول۔ ساتھ ہی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈیفنی کی حقیقت جلد سامنے آ جائے گی؟ کیا ملعون خاتون اس بار اپنی تیز نگاہوں سے اس دغلے کیل کو پکڑ لے گی؟ اور سب سے اہم، کیا اورحان بے کے کچھ قریبی سپاہی واقعی پکڑے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو قیدیوں کے بدلے میں ہیکٹر جو شرائط رکھے گا وہ آنے والی قسط کو پوری سیزن کا سب سے بڑا موڑ بنا دے گی۔ آنے والی قسط میں ہر سین ایک دھماکہ ثابت ہو سکتا ہے، خون بھی بہے گا، راز بھی کھلیں گے، محبت بھی آزمائی جائے گی اور دھوکے بھی سامنے آئیں گے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں آنے والی 7ویں قسط کا سب سے بڑا واقعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔